آج سے پہلے تک جب تک انجینئر مرزا صاحب جیل کے اندر نہیں گئے تھے اور باہر آنے تک، اس سے پہلے جو ہے وہ جب بھی کسی صحابہ کرام کے بارے میں یا کسی اولیاء کرام کے بارے میں غلط بات کرتے تھے، یا اسلام، قرآن، حدیث کی غلط تشریحات، غلط ترجمہ، غلط مفہوم بیان کرتے تھے، تو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اسی بات کو لے کے چلتے تھے کہ یار باقی سارے غلط بات کرتے ہیں، یہ ایک بندہ ہے جو ٹھیک بات کرتا ہے، باقی سارے ایک جیسے ہیں، یہ کچھ الگ بات کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن آج وہی لوگ جب انجینئر مرزا صاحب جیل سے اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا کے آئے ہیں، اس کے بعد جب وہ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں غلط بیانی کرنی شروع کی ہے، میں خود بھی مانتا ہوں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، تو اس وقت جو وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت ان کے فیور میں جاتے تھے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آج وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ دو نمبری لگا رہے ہیں، وہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک سیاسی لیڈر کی وجہ سے انہوں نے انجینئر صاحب کی وہ درگت بنائی ہے کہ اب ان کو راستہ نہیں ملتا بھاگنے کا، ان کو اپنی بات کا مطلب بیان کرنا پڑتا ہے کہ میرا یہ بات کا یہ مطلب نہیں تھا، میرا یہ مطلب تھا، میں ایسے نہیں کہنا چاہتا تھا۔ تو میری ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ جو دو نمبر بندے ہیں اس کو پہچاننے کے لیے یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ جب تک وہ ہمارے خلاف بات نہ کرے تب تک وہ ٹھیک ہے، جب تک وہ دوسروں کے خلاف کر رہا ہے تب تک وہ غلط، وہ ٹھیک ہے، جب ہمارے خلاف کرے گا تب ہم اس کو غلط کہیں گے۔ یہ پیمانہ نہیں ہوتا کسی کے غلط صحیح ہونے کا۔ اگر ایک انسان قرآن مجید کی احادیث کی غلط تشریحات، غلط ترجمہ، غلط مفہوم بیان کرتا ہے تو آپ کو ماننا چاہیے کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جب وہ آپ کے گھر میں یا آپ کے لیڈر، سیاسی لیڈر کے بارے میں غلط کہے گا کہ وہ دو نمبر آدمی ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہاں یار یہ تو غلط بات کرتا ہے۔ اس لیے خیال کرنا چاہیے۔